کبھی ہم نے غور کیا ہم اللہ کو، رسول کو، قرآن کو، دین کو ماننے والے، ہمارا خون سب سے زیادہ سستا کیوں آخر؟ وہ بھائی ہم لوگ امت مسلمہ ہیں. Now today we are the chosen people of Lord. اللہ نے آج ہمیں چنا ہے. قرآن کہتا ہے سورہ حج کے آخر میں هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا ہے. پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک سوالات انبیاء اور رسول کو چنا. اب ختم نبوت کے بعد اس امت کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. اور اس امت کا کام صرف نمازیں ادا کرنا نہیں، صرف روزے رکھنا نہیں، صرف تلاوت کرنا نہیں، صرف چند آداب، مسنون آداب کو اختیار کر لینا نہیں، یہ سب بھی کرنے کے کام ہیں، مگر انفرادی سطح سے آگے بڑھ کر اللہ کے دین کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، اور اللہ کا دین، اس کا نظام دنیا کے سامنے پیش کرنا. جس کے لیے کبھی طائف کی گلیوں میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا خون بہایا گیا، جس کے لیے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے بیت اللہ کو روتی آنکھوں سے الوداع کہا، جس کے لیے محمد رسول اللہ علیہ السلام کا خون احد کے میدان میں بہایا گیا، جس کے لیے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے 70 پیارے صحابہ کے لاشیں احد کے میدان میں دیکھے، جس جدوجہد کے دوران میں پیٹ پر پتھر محمد رسول اللہ نے باندھے، جس جدوجہد کے دوران میں 259 صحابہ کی جانیں دور نبوی میں اللہ کی راہ میں پیش ہوئی. تب قرآن کہتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آگے اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. آج وہ قرض ہمارے کاندھوں پر ہے، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اللہ نے دین صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں دیا، کتابوں میں چھاپنے کے لیے نہیں دیا، مدارس اور انسٹیٹیوٹس میں اور اکیڈمیز میں اور دیگر اداروں میں پڑھانے کے لیے نہیں دیا. اللہ اپنے کلام کا نفاذ چاہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں 3 مرتبہ من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ تو کفر کر رہے ہیں عملاً، وہ تو ظلم یعنی شرک کر رہے ہیں عملاً، وہ تو فسق یعنی نافرمانیاں کر رہے ہیں. تو اللہ کا دین اللہ نے اسٹیبلش کرنے کے لیے دیا ہے، نافذ کرنے کے لیے دیا ہے، صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں. اور آج 57 ملکوں میں 2 ارب مسلمانوں میں ایک خطہ ہم دنیا کے سامنے نہیں دکھا سکتے. آؤ دیکھو یہ اسلام اور اس کی برکت ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے، مانے یا نہ مانے. ایک پھوڑے پر مرہم لگائیں گے، دوسرا نکلے گا، دوسرے پہ لگائیں گے، تیسرا نکلے گا، تیسرے پہ لگائیں گے، چوتھا نکل جائے. تشخیص کرو نا، خون میں فساد کی طرح گیا. اصل جڑ کیا ہے اس مرض کی؟ اصل جڑ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے ساتھ غداری. اللہ کے دین کو ہم نے پر فراموش کر دیا. عربوں کا حال کیا ہے سب کے سامنے، کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، اور آج کس طرح یہود کے ساتھ اور نصارہ کے ساتھ دوستیاں، کس طرح ان کے ساتھ پہنگے بڑھانا، کس طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ ایکوموڈیٹ ان کو کرنے کی کوشش کرنا. جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ان عربوں کی اکثریت کا حال تو یہ ہے. اور پھر ہم ہیں مسلمانان پاکستان جنہوں نے اسلام کے نام پر یہ ملک لیا تھا. اور آپ کو یاد ہے قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اگر اسرائیل نے کوئی گڑبڑ کی ہے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ تو ہم پاکستان سے اس کا جواب دیں گے. یہ ریکارڈ پر بات موجود ہے.